شیطان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا کبھی باہر بھی آئے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا کبھی باہر بھی آئے گا دوزخ سے؟ بھائی قرآن کی ہی آیت ہے، جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو یہ تو پکا کافر ہے، نے تو انکار کیا اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے حکم کا، اللہ نے جو سجدے کا حکم دیا اسے نہیں مانا، تو یہ تو ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا. کیا منرل واٹر سے وضو کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا منرل واٹر سے وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں اگر پانی میسر نہ ہو، ورنہ منرل واٹر آپ خرید کے استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، تو بالکل آپ کو اسراف نہیں کرنا. یہ فضول خرچی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے 20 روپے کی بوتل خریدیں اور اس سے وضو کریں. اگر پانی میسر ہے تو آپ کو اس پانی سے وضو کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ڈرامے باز دکھانا ہے کہ میں تو منرل واٹر سے، اور نہ آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے یہاں، کیونکہ ریاکاری کی بہت سخت پکڑ ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم مکے جاتے ہیں عمرے کو یا حج کو، تو وہاں 2 طریقے کے پانی ہے، ایک زمزم اور ایک دوسرا پانی. وضو کے لیے دوسرا سادہ پانی ہے، ورنہ وہ لوگ زمزم سے نہیں کرا سکتے وضو، اتنا زمزم آتا ہے ماشاءاللہ، مگر ضائع نہیں کرنا چیزوں کو. تو اس لیے کسی بھی قیمت پہ خرید کے وضو نہیں کرنا. لیکن اگر نہ ہو، میسر ہی نہ ہو پانی، تو بالکل آپ منرل واٹر سے وضو کریں. سوال ہے کوئی عورت جاب کرتی ہے، کیا کسی بھی شوہر پر نان نفقہ دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی عورت جاب کرتی ہے، وہاں سے اس کی کمائی اچھی خاصی سیلری آتی ہے، کیا اس کے بعد بھی اس کا شوہر ہی اس کا خرچہ اٹھائے؟ ہاں بھائی، نکاح کے ٹائم یہی کمٹمنٹ ہوا ہے کہ آپ عورت کا نان نفقہ اٹھائیں گے. اور نان نفقے میں 3 چیزیں ہیں، ایک رہنے کو گھر، ایک پہننے کو کپڑے، اور ایک کھانے کو کھانا جیسا آپ اپنا خود کھاتے ہو. ان 3 چیزوں کے علاوہ اس کے زیور، اس کے کپڑے، اس کا گھومنا پھرنا، اس کی پکنک، اس کی تفریح، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ اپنی جاب کے پیسوں سے کرے. آپ کے ذمے 3 چیزیں ہیں، چاہے اس کی کتنی کمائی ہو. ہاں اگر مرد غریب ہو تو وہ آپس میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، یہ شریعت ہے. لیکن لوگ مانتے نہیں. عورت جو جاب کرتی ہے ان کے پیسے بھی مرد اپنی انٹی میں کر لیتے ہیں. قرآن کو صورت وائز بھی پڑھ سکتے ہیں یا سپارہ وائز بھی پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کو صورت وائز بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی ایک ہی بات ہے بالکل. جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی دی ہے وہ ایک کے بعد ایک ہی ہے، وہی پاروں میں ہے. تو 30 پارے جو طے کیے گئے ہیں وہ صحابہ اکرام یا تابعین نے طے کیے ہیں، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے گئے ہیں. تو زیادہ افضل صورتوں کا معاملہ ہے. مجھے اسی لیے صورتیں یاد رہتی ہیں، مجھے پارے یاد نہیں رہتے ہیں. سوال ہے بیٹا انجیکشن لگوانے سے ڈرتا ہے، علاج نہیں کراتا، کیا کرے؟ ان کا سوال ہے ان کا بیٹا انجیکشن لگوانے ڈرتا ہے، علاج نہیں کراتا، کیا کریں؟ بھائی ڈاکٹر سے بات کر کے کوئی لیکوڈ چیزیں اسے دیں، اور اگر انجیکشن ہی بہت ساری بیماریوں میں ضروری ہے اور اسے کوئی ایسی بیماری ہے تو علاج کرنا سنت ہے. اسے سنت کے خلاف جانے دیں گی آپ تو لازمی گناہ ہوگا. تو اس لیے کسی ڈاکٹر سے کوئی اسے ایسی 2-4 بوندیں نشے کی دلوا دیں، پھر اس کے انجیکشن لگوا دیں اگر اسے ویسے ڈر لگتا ہے. لیکن علاج ضروری ہے، علاج کرنا سنت ہے. انجیکشن کے متعلق سوال ہے کہ کچھ بچوں کو وقتاً بوقتاً ٹیکے لگائے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو لگوانے سے منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکے لگوانے صحیح نہیں ہے، کہ نسل کشائی تو نہیں کر رہے ہیں، کیا لگوانی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کو وقتاً ٹیکے لگائے جاتے ہیں، کیا اسے لگوانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، کسی افواہ میں نہ پڑے جب تک تحقیق کے ساتھ پوری بات نہ آ جائے. لوگ بہت سے میرے پاس بھی اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹیکے لگوانے سے آگے بچے نہیں ہوں گے، انڈے ختم ہو جائیں گے، بچے بننے کے جو کیٹانو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کچھ اس طرح کی باتیں. لیکن یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہمارے بھی انجیکشن لگے ہوئے ہیں، میرے اتنے بڑے بڑے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، 3 نشان ہیں. پہلے زمانے میں نشان بن جاتے تھے اتنے بڑے بڑے، جو لوگ پرانے ہیں انہیں پتہ ہوگا. تو ہمیشہ سے ٹیکے لگتے آ رہے ہیں، سب کے بچے بھی ہوتے آ رہے ہیں. یہ سب مطلب یہ پالیٹکس ہے، ایک دوسرے کے خلاف لوگ افواہیں اڑاتے ہیں. جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف جا کے پولیو کے خلاف اڑا دیں گے یا اور انجیکشنوں کے خلاف. یہ بیکار کی بات ہے. جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ پوری جنتا کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور پوری جنتا کا بھلا سوچ کے وہ سارے فیصلے کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ اس طرح سے بچوں کی تعداد رک جائے گی یا جو نامرد ہو جائیں گے لوگ اور وہ پھر بھی انجیکشن لگوائیں. بیکار کی باتیں ان افواہوں میں نہیں پڑنے چاہیے. لوگوں کو دعا کرنے کو کہا گیا، کیا ہونے کا اثر اللہ پر پڑتا ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کیا کرو. یہ حدیث ہے بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گڑ گڑا کے دعا کیا کرو اللہ کے آگے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیا کرو.
قرآن کی بھی آیت ہے، چپ کے گڑ گڑا کے رو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگا کرو، وہ دیتا ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے آپ کے رونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ رونے سے خشوع اور خضوع آتا ہے، آپ کا اخلاص جھلکتا ہے، آپ کی محبت جھلکتی ہے، اس لیے نبی نے ترغیب دلائی۔ کتنی رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں پہ۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے پتہ ہے کب کیا کرنا ہے۔ تو آپ اگر خشیت کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے آگے دعا کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کی محبت اللہ سے بڑھے گی، آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں برسیں گی، برکتیں برسیں گی۔ جو فیصلے ہونے ہیں وہ تو ہونے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے آپ کے رونے سے، مگر اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ جیسے اگر آپ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نمازیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے فائدے مند ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ساری دنیا مل کے اللہ کو سجدہ کرنے لگے، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ ساری دنیا مل کے اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ اتنا ہی بڑا رہے گا۔ تو ہماری نمازوں کو قبولیت کی ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری نمازوں۔ اسی طرح ہمارے رونے کو اللہ کی قبولیت کی ضرورت ہے۔ آپ خود سوچو، آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے کوئی بیٹھ جائے اور رو کے آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو ترس آئے گا، آپ اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرو گے۔ بھائی اسی طرح اللہ ہے کہ آپ اللہ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، وہ مصلی ہے، اور گڑ گڑا کے دیکھو کیسی پوری کرتا ہے۔ ہماری کمپنی پروڈکٹ کے ساتھ کچھ گفٹ فری میں دیتی ہے، ہم بہت سے کسٹمر کو نہیں دیتے، خود رکھ لیتے ہیں، کیا یہ فری گفٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، کچھ پروڈکٹ کے ساتھ فری گفٹ دیتی ہے کمپنی، بہت سے کسٹمر جو ہیں ان سے یہ چھپا لیتے ہیں، کیا اور اپنے گھر لے جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اگر یہ ٹھیک ہوتا تو آپ سوال ہی نہ کرتے، اس کا مطلب گلٹ آپ کے اپنے دل میں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، یا آپ اپنے مالک کو واپس کریں جتنے گفٹ آپ گھر لے گئے۔ اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو انہیں صدقہ کر دیں اور یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ اس کا ثواب اسے دے جس کے یہ گفٹ تھے۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اپنے مالک کو واپس کریں اور ایڈمٹ کریں کہ میرے سے غلطی ہوئی، جس سے آپ کی عزت بھی بڑھے اور آپ کا ذہن بھی کھلے آگے کے لیے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ ناجائز ہے بالکل کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں۔ حق اس کا تھا، آپ کے مالک جو کمپنی کے تھے انہوں نے کمپنی کے پروفٹ میں سے وہ گفٹ رکھے تھے، نہ کہ فری اپنی طرف سے۔ فری اگر بانٹتے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے بانٹتے، وہ آپ کے لیے جائز تھا اگر آپ بھی لیتے ان سے۔ وہ تو پروڈکٹ کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی ہوئی ہے، ایک پیکیج ہے کہ یہ فریج لوگے تو اس کے ساتھ مائکرو ویو فری۔ اب مائکرو ویو آپ لے جا رہے ہیں، فریج جو ہے وہ لے جا رہا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے، وہ تو آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، آخرت میں پکڑ ہوگی لازم میں۔ چیزوں کا ایک سوال ہے، فری والا ڈاکٹر کے لیے گفٹ آتے ہیں، بازار میں بازار میں ملتے ہیں، لوگ خرید بھی لیتے ہیں تو صحیح رہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ، ڈاکٹروں کے پاس گفٹ آتے ہیں جو کمپنیاں بھیجتی ہیں، وہ بازار میں بیچتے ہیں، ہم خرید بھی لیتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ مالک ہو گئے نا، کمپنی انہوں نے مالک بنا دیا۔ اب انہوں نے بازار میں کسی دکاندار کو مالک بنا دیا، اس کے پیسے لے لیے۔ ایم آر تو اگر بیچتے ہیں وہ غلط ہے، آپ ڈاکٹر کی بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں کو اگر کوئی گفٹ ملتا ہے اور وہ بیچ دیتے ہیں اس گفٹ کو، کوئی حرج نہیں۔ ایم آر کو کوئی گفٹ ملتا ہے کہ ڈاکٹروں کو آپ نے پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے پیش کرنا ہے، یہ وہی سوال ہے نا جو ابھی انہوں نے کیا، بس وہ اسی میں آئے گا۔ معصوم بچے سو رہے ہوتے ہیں، وہ مسکرا جاتے ہیں سوتے سوتے، تو گھر کے فرد سمجھتے ہیں کہ شاید فرشتے کو دیکھ کے ہی مسکرا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہم نے بھی سنا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ سوتے ہوئے مسکراتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی بالکل ٹھیک نہیں ہے یہ بات، نہ کسی حدیث سے نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یہ عورتوں کی اڑائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جھوٹ ہے بالکل۔ یا تو بچہ وہ خود بتائے کہ بھائی میں فرشتوں کو دیکھ رہا، معصوم بچہ تو بول نہیں سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں بولا۔ دوسرے یا پھر حدیث میں نبی ہمیں بتا کے گئے ہوں، یا اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائی ہو بات، یا پھر آپ دلوں کا حال جانتے ہوں، آپ ایسے قلب آپ کے پاس ہوگے جو آپ دیکھ رہے ہو کہ بھائی یہ فرشتے دیکھ رہا، پھر تو میں مان لوں آپ کی بات۔ پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان اسے نہلانے سے پہلے دیں یا بعد میں؟ ان کا سوال یہ ہے، پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان نہلانے سے پہلے دیں یا بعد میں؟ بھائی بعد میں دینی چاہیے، کیونکہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کے جسم پہ بہت گندگی لگی ہوتی ہے، اس سے پہلے غسل دلائیں اور اس کے بعد پھر اذان دے دیں۔ 2 4 10 5 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچہ ہے MBBS کر رہا ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، پیسے وہ باہر پڑھا لیں، پڑھانا چاہتا ہے، تو لون ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پہلے لون دیتے ہیں کہ بچی کی جاب لگ جاتی
ان کا سوال یہ ہے کوئی بچہ MBBS کر رہا ہے اور وہ گورنمنٹ سے ایجوکیشن لون لے کے کیا MBBS پورا اپنا کر لے وہ جائز ہوگا؟ بالکل ناجائز ہوگا بھائی. سود کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا صحابہ ہوں, ان کے ہاں فاقے ہوتے تھے بھائی. ایجوکیشن کوئی پیٹ سے زیادہ تھوڑی ہے. چپے چپے پہ مدینے میں یہود بیٹھے تھے جو بیاج پہ پیسے دینے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے. نہ کوئی صحابی لیتے تھے نہ حضور لیتے تھے. فاقہ جھیل لیتے تھے, پتے کھا لیتے تھے, گھاس ابال کے پی لیتے تھے, چمڑا ابال کے پی لیتے تھے, بیاج پہ پیسے نہیں لیے. اب آپ تک یہ بات پہنچی تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ہم تک پہنچاؤ یا ایسے لوگوں تک پہنچاؤ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسے ادارے ہیں الحمدللہ جو انہیں MBBS کرا دیں گے. یہ میں بالکل مائک پہ کہہ رہا ہے یہ بات. آپ جس کو بھی جہاں سے پتہ لگے آپ میرے تک پہنچا دو. میرے اندر حیثیت جتنی ہوگی میں کروں گا, ادروائز میں آگے بڑھا دوں گا. میرے پاس ایسی ادارے ہیں جو اس طرح کی ہیلپ کرتے ہیں. تھوڑی بہت ہی ان کی فائنینشلی ہیلپ کرنی پڑے گی, جانے آنے کی یا ہلکی پھلکی فیس, باقی وہ کرا دیتے ہیں پورا MBBS. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا, لیکن انہیں لون کی طرف راغب نہ ہونے دینا. ان کا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں بولے تھے, ماں کی گود میں بولے تھے, تو وہ کیا الفاظ تھے؟ قرآن کی آیت ہے بھائی کہ انہوں نے ماں کی گود یعنی کہ ماں کے گہوارے میں سے بات کہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے یہ صلاحیتیں دے کے بھیجی ہیں. پوری قرآن کی آیت ہے, سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے. وہ جو ڈاکٹر MBBS بن رہے ہیں نا, میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا, انہیں مسلمان ڈاکٹر بناؤ, حرام ڈاکٹر نہ بناؤ. تو وہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت بریلینٹ ہے, ایسا نہ ہو کہ شوق پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر مطلب کہیں سیٹ لینی 10-5 لاکھ کی. اگر وہ بریلینٹ بندہ ہے اور ان نے واقعی کوالیفائی کر لیا, آگے اس کے پاس فیس جو ہے 10-20-50 ہزار بھی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی فیس بہت کم ہے, تو وہ ارینجمنٹ ہم کر دیں گے. یہ نہیں کہ آپ سیٹ خریدنے کے لیے آپ کی پرسنٹیج تو انٹر میں ہے 52% اور آپ سائنس لیے بیٹھے ڈاکٹر بننے خواب جائے, ایسے نہیں بنتے ڈاکٹر ہیں. ہاں سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو کھانا کھلاتے ہیں ہم لوگ بھی کھا سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے شیعہ حضرات جو کھانا کھلاتے ہیں کیا ہم لوگ بھی کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں بھائی. جب آپ ہمارے ہندو بھائیوں کا کھانا کھا سکتے ہو, بازار سے سامان خریدتے ہو, تو یہ تو ہمارے ایمان والے بھائی ہیں. کچھ اختلافات ہیں ان سے ہمارے علمی اختلافات, وہ آپس میں دیوبندی بریلویوں میں بھی ہیں, وہ آپس میں دیوبندی 2 مدرسوں میں بھی ہیں. یہاں کے جو 2 مدرسے ہیں وہ آپ کے اپنے ابو سے بھی ہوں گے, وہ آپ کے 2 بھائیوں میں بھی ہوں گے. تو آپ کیا کھانا چھوڑ دو گے سب کا؟ ان کی نیازیں کھاؤ, آپس میں محبتیں بڑھاؤ, ان کے قریب جاؤ. یہ سب الٹی سیدھی جو اڑائی ہوئی ہیں, تھوک کے کھلاتے ہیں یا ان میں سے بدبو آتی ہے یا یہ ہوتا ہے, سب بیکار کی باتیں. میں مجلسوں میں بھی گیا, بہت محبت سے بٹھاتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. میں نے ان کے یہاں کھانے بھی کھائے, چائے بھی پیے. کوئی الحمدللہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. جو صاف ستھرے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں. یہ صرف غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں. جو پچھلی کتابیں ان کے بزرگ لکھ گئے ہمارے خلاف یا ہمارے بزرگ لکھ گئے ان کے خلاف, اس کی وجہ سے ایک کھائی پیدا ہو گئی بیچ میں. اس کھائی کو پاٹنا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. کہ دیکھو جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے آپ سب میم ہو. کوئی شیعہ سنی نہیں ہے ان کی نظر میں, کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہے, آپ سب میم ہو ان کے لیے. تو اس لیے ایک ہونے کی کوشش کرو, اور ایک جب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم نیک ہو, اور نیکی جب آ سکتی ہے جب ہم مضبوط ہوں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. مضبوطی سے جڑو ایک دوسرے کے. ان کا سوال یہ ہے کہ اے نبی جو گروہ گروہ ہو گئے وہ ہم میں سے جو سارے سورہ انعام آج شروع ہوئی ہے اس کی آیت ہے 159 نمبر آیت, اس میں اللہ نے یہ بات کہی ہے اپنے نبی کو. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی بریلی. وہ جس گروہ کا ذکر ہے وہ کافروں کے گروہ تھے مکے میں, وہ الگ الگ گروپ تھے, الگ الگ قبیلے تھے جو سارے کے سارے ایک جٹ ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لیکن وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. جو لوگ مسلکوں میں بڑھ گئے
اور یہ سمجھنے لگے کہ صرف ہمارا مسلک حق پہ ہے، باقی ہم جنتی ہیں، ہم کشتی نوح ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ وہ لوگ الگ گروہ بن گئے، اور ان گروہ سے رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ یہ سوچیں کہ بھائی ہم الگ الگ جو ہے جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کام کر رہا، کوئی کر رہا، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اب مان لو تبلیغ جماعت والے آپ کو بلائیں، آپ گشت پہ چلے جاؤ، آپ کو جماعت اسلامی والے بلائیں، آپ ان کی ایگزیبیشن میں چلے جاؤ، آپ کو کوئی اور بریلوی کا گروپ ہو، آپ کو کوئی جلوس نکال رہا ہے، آپ سے تعاون مانگے، لو جی 500 روپے۔ آپ کو کوئی اور اہل حدیث کا گروپ ہو اور وہ کسی بزرگ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو اسٹیج پہ بٹھانا چاہے، چلو جی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آپ جو ہیں آپ اسٹپنی کی طرح سمجھو اس امت کے لیے، کہ جہاں آپ کی ضرورت ہو اپنے آپ کو سیٹ کر لو۔ آپ مت کسی گروہ میں ہو، آپ سب گروہ میں ہو جاؤ اور پکے سچے مسلمان ہو۔ قرآن میں اللہ نے یہی کہا کہ تم میں سب سے بہترین بات اس کی ہے جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے اور یہ کہے کہ ہاں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو سب سے اچھی بات آپ کی ہوگی پھر انشاءاللہ۔ ٹائم بتا دو ذرا مجھے، بس ٹھیک ہو گیا ٹائم۔ ہاں بتاؤ، ایک سوال بس، پھر اس کے بعد ختم۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کی دعائیں کچھ دعائیں قبول بھی کرتا ہے، مطلب قبول نہیں کرتا، جیسے یہ اڑی بھی ہے بات کہ اللہ کے رسول کو کہ جب منبر پہ چڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کی دعاؤں قبول نہیں کی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں اتفاق نہ رہے، تو اس پہ آمین نہیں کہا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نبیوں کی دعا بھی رد کر سکتا ہے؟ بالکل، وہ قادر مطلق ہے، نبی اس کی مخلوق ہے، نبی اس کی کریشن ہے، اللہ خود کریٹر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ اپنے کسی ایک بھی بات نہ مانے اپنے نبی۔ اب 10 دفعہ جو ہے ایسا ہوا کہ انہوں نے کافروں نے معجزہ مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ کس طرح سے کوئی چیز آ جائے، کوئی حکم آ جائے، نہیں آیا، بہت دنوں تک نہیں آیا۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میں صمد ہوں، صمد کہتے ہیں بے نیاز، اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کی جو اس کے ذہن میں وقت ہے نا، وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس پوری کائنات کی تو ویلیو ہی کچھ نہیں اس کی نظر میں، تو وہ رد بھی کر سکتا ہے اپنے نبیوں کی دعا۔ اس کی اپنی حکمت ہے کب کسے کیا دینا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا میم، ہاں، تھوڑا سا اس کو explain میم سے مسلم۔ بس جی آج کا یہ آخری سوال تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے 8:45 نماز ہوگی انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔